اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات۔ تو یہ شوال المکرم کا مہینہ اور ذی قعدے کا اور ذی الحجہ کا مہینہ یہ واقعی بڑے عظمت والے برکت والے مہینے ہیں، جس میں اتنا بڑا عظیم الشان عمل اللہ تعالیٰ کا حکم، اسلام کا یہ رکن وجود میں آتا ہے، عمل میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو ایک خیمے سے تشبیہ دی۔ اسلام ایک خیمہ ہے، اللہ کے حج کرنا، حج بیت اللہ کرنا، تو یہ رکن اہم بنیادی بڑا عظیم الشان رکن ہے۔ ان چاروں ارکان میں آپ غور کریں، بعض ارکان وہ ہے جن میں آدمی کی جان لگتی ہے، بعض ارکان وہ ہیں جن میں آدمی کا صرف مال لگتا ہے، اور وہ ایک رکن ایسا ہے جن میں آدمی کا مال بھی لگتا ہے، آدمی کی جان بھی لگتی ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، حاضرین کرام، رمضان المبارک کے بعد جو مہینے ہیں شوال المکرم، ذوالقعدۃ الحرام اور ذوالحجہ، یہ تینوں مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات۔ حج چند متعین مہینوں کے نام ہیں، یعنی ان مہینوں میں حج کی تیاری کی جاتی ہے، حج کی عبادت، حج جیسی عبادت کی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کی وجہ آوری ہوتی ہے، اس پر عمل ہوتا ہے۔ حج جیسا عظیم الشان عمل وجود میں آتا ہے۔ جس بندے نے بھی ان مہینوں میں حج کا ارادہ کر لیا اور اس حج میں اس نے کوئی لغو بات، فحش بات یا کوئی ایسا کام جو نامناسب ہے وہ کام نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس حج کا بدلہ یہ عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے حج کیا اور اس میں کوئی لغو والی بات، فحش والی بات، نامناسب بات نہیں کی اور کوئی جھگڑے والی بات بھی نہیں کی، تو وہ حج سے ایسے واپس آتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔
من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج سے ایسے واپس آتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ تو یہ شوال المکرم، ذی قعدہ اور ذی الحجہ یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ بہت سارے اللہ کے جو بندے جنہوں نے حج کا ارادہ کیا ہے، حج کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہے، اس کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، ان حضرات کے لیے یہ مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ چونکہ پچھلے زمانے میں لوگ پیدل حج کرتے تھے تو شوال ہی کے مہینے سے لوگ نکل جاتے تھے اپنے گھروں سے، تو گویا وہ حج ہی شمار ہوتا تھا۔ تو اس لحاظ سے ان مہینوں کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ تو یہ شوال المکرم کا مہینہ اور ذی قعدے کا اور ذی الحجہ کا مہینہ یہ واقعی بڑے عظمت والے برکت والے مہینے ہیں، جس میں اتنا بڑا عظیم الشان عمل، اللہ تعالیٰ کا حکم، اسلام کا یہ رکن وجود میں آتا ہے، عمل میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس شریعت کے اندر، اسلام کے اندر جو احکامات عطا فرمائے، جو عبادتیں عطا فرمائی اور جو ارکان بتائے، ان میں سے 5 چیزیں ہیں جن کی بنیاد ہے اسلام۔ یعنی اسلام کی بنیاد یہ 5 باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلی بنیاد ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا حکم، دوسرا رکن نماز قائم کرنا ہے۔ تیسرا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ چوتھا رکن ہے رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ 5واں رکن ہے حج کرنا ہے، بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ یہ 5 بنیادی باتیں ہیں جن سے اسلام قائم ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوگی، اسلام کا خیمہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر کہیں آپ ٹینٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، پنڈال ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا 4 کونوں میں 4 لکڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں۔ 4 کونوں میں 4 لکڑیاں برابر ہوں گی تو وہ خیمہ، وہ ٹینٹ، وہ پنڈال کھڑا ہوگا، قائم ہوگا۔ کسی بھی کونے کی کوئی لکڑی نہیں ہوگی تو وہ خیمہ، وہ پنڈال، وہ ٹینٹ قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو ایک خیمے سے تشبیہ دی۔ اسلام ایک خیمہ ہے، آپ اس کے 4 کونے دیکھ لو، 4 کونے ہیں جس میں ایک نماز، دوسرے زکوٰۃ، تیسرے رمضان کے روزے اور 5ویں حج بیت اللہ، اور درمیان کا ایک خیمہ ہوتا ہے جسے ایمان کہا گیا ہے۔ ایمان یہ اصل بنیاد ہے۔ ہم نے دیکھا کہ درمیان میں ایک لکڑی ہوتی ہے، پھر اس سے لے کر وہ کپڑا، وہ پنڈال 4 کونوں میں جاتا ہے۔ بیچ کا خیمہ نہیں ہوگا، یعنی بیچ کی لکڑی نہیں ہوگی تو خیمہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اور جس کونے کی لکڑی نہیں ہوگی اس کونے والا خیمہ جھکا ہوا، گرا ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ خیمہ پورے طور سے مکمل اور صحیح طور پر قائم کرنا ہے تو یہ 5 بنیادی باتوں کو قائم کرنا ضروری ہے۔ پہلا ایمان ہو، اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ایمان کی گواہی، یہ درمیان والی لکڑی ہے۔ اور پہلا نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، پھر اس کے بعد رمضان کے روزے، اور اس کا آخر میں ہے چوتھا یعنی 5واں رکن حج کرنا، حج بیت اللہ کرنا۔ تو یہ رکن اہم، بنیادی، بڑا عظیم الشان رکن ہے۔ ان 4 ارکان میں آپ غور کریں، بعض ارکان وہ ہیں جن میں آدمی کی جان لگتی ہے، بعض ارکان وہ ہیں جن میں آدمی کا صرف مال لگتا ہے،
اور وہ ایک رکن ایسا ہے جن میں آدمی کا مال بھی لگتا ہے، آدمی کی جان بھی لگتی ہے۔ نماز، اس میں آدمی کی جان لگتی ہے، پیسہ کوئی خرچ نہیں ہوتا، اس میں پیسہ نہیں لگتا۔ روزہ، اس میں بھی آدمی کی جان لگتی ہے، مال کچھ خرچ نہیں ہوتا، پیسہ کوئی خرچ نہیں ہوتا روزے میں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ اس میں مال لگتا ہے، آدمی کی جان نہیں لگتی۔ آپ نے پیسے نکال کے زکوٰۃ کی نیت سے دے دیا، زکوٰۃ ادا ہو گئی، اس میں جان کا کوئی خرچہ نہیں ہے، صرف مال خرچ ہوتا ہے۔ لیکن اسلام کا آخری اور پانچواں جو رکن ہے حج بیت اللہ، اس میں آدمی کی جان بھی لگتی ہے، آدمی کا مال بھی لگتا ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جان بھی خرچ ہوتا ہے۔ آدمی کو طواف کرنا ہے، قیام کرنا ہے، وقوف کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنا ہے، جمرات میں شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، اور اسی طرح عرفات میں رکنا ہے، مینا میں رکنا ہے، مزدلفہ میں رکنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اور یہاں آنے جانے کے لیے سفر کا خرچ، کھانے پینے کا خرچ۔ تو اس میں دیکھا ہم نے حج میں کہ آدمی کا مال بھی لگ رہا ہے، آدمی کی جان بھی لگ رہی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے حج کے ارادے سے پیسے دے دیے، حج ادا ہو گیا، آپ گھر میں بیٹھے رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو نکلنا ہوگا، آپ کو سفر کرنا ہوگا، گھر بار دھندے کاروبار سب چھوڑ کر حج کے لیے نکلنا ہوگا۔ مال کی بھی قربانی دینی ہوگی، جان کی بھی قربانی دینی ہوگی۔ تو یہ دو عبادتوں کا مرکب ہے، مالی عبادت اور جانی عبادت۔ نماز صرف جانی عبادت ہے، زکوٰۃ صرف مالی عبادت ہے، رمضان کے روزے صرف جانی عبادت ہے، اور حج بیت اللہ مالی عبادت بھی ہے، جانی عبادت بھی ہے۔ مال بھی خرچ ہو رہا ہے اور جان بھی خرچ ہو رہی ہے۔ تو جب عبادت جان اور مال دونوں سے مرکب ہے تو اجر بھی بڑھا دیا، ثواب بھی بڑھا دیا، دے دیا اب تم جاؤ بخشے بخشائے، اب تمہارے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں ہوگا، ایک گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ساری خطائیں معاف ہو جائیں گے، گناہ باقی رہیں گے۔ گناہ معاف ہونے کے لیے آپ کو توبہ استغفار کرنا ہوگا، توبہ و استغفار، پھر گناہ معاف ہوں۔ آپ روزے رکھ رہے ہیں، خطائیں معاف ہو رہی ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، خطائیں معاف ہو رہی ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، خطائیں بھی معاف ہو رہے ہیں اور گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں۔ اب آئے بخشے بخشائے، تمہارے نامہ اعمال میں حاجی جب واپس آتا ہے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تین چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں جو اس سے پہلے والے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی۔ پہلا، اسلام، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اس سے پہلے کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آدمی کفر کے حالت میں گناہ کیا، قتل کیا، زنا کیا، شراب پی، نافرمانی کی، ظلم کیا، ستایا، سب کچھ کیا، اب اسلام قبول کر لیا تو یہ سارے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ تو اسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کے پہلے کیے ہوئے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت وحشی کو اسی بات کا ڈر تھا کہ میں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا ہے، میں نے ان کو قتل کیا ہے، اللہ یہ گناہ معاف کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اس سے پہلے کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ اسلام قبول کر لو، یہ قتل بھی معاف ہو جائے گا۔ دوسری چیز فرمایا، ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، ہجرت یعنی اسلام اور دین کے خاطر وطن کو چھوڑنا، ایک وطن سے دوسرے وطن کو چلے جانا، ایک ملک سے دوسرے ملک کو چلے جانا، یہ ہجرت ہے۔ جیسے صحابہ نے اسلام اور دین کے خاطر مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے، سب مہاجر کہلائے۔ تو یہ ہجرت سے پہلے کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا، ان الحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج سے پہلے کیے ہوئے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ، یعنی ایسے ایسے گناہ جو کفر کے تھے، شرک کے تھے، نفاق کے تھے، سب گناہ معاف ہو جائیں گے حج سے پہلے۔ ہاں، اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو بندوں سے متعلق ہے،
آپ نے کسی کو ستایا ہے، آپ نے کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، آپ نے کسی کا قرض لیا واپس نہیں کیا ہے، آپ نے کسی کو گالی دی ہے، آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، آپ نے کسی کو ناحق مارا ہے، ناحق کسی کو آپ نے ستایا ہے، بہتان لگایا ہے، تہمت لگائی ہے، ایذا رسانی کی ہے، جو گناہ بندوں سے متعلق، وہ گناہ اگر بندے معاف کریں گے تو معاف ہوگا۔ کیوں؟ بندوں سے متعلق۔ آپ نے بد نظری کی، آپ نے کفر کیا، آپ نے شرک کیا، ایسے ایسے گناہ جو اللہ سے متعلق ہیں وہ اللہ کی شان اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے۔ لیکن جو گناہ بندوں سے متعلق، آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے، آپ نے کسی کا مال چھین لیا ہے، آپ نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے، اور آپ حج کرنے چلے گئے تو وہی محاورہ ہو گیا کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو نکل گئی۔ یہ معاملہ نہیں ہوگا، آپ کو واپس آ کر وہ قرض واپس دینا ہوگا، جو حق آپ نے دبایا وہ حق واپس دینا ہوگا، معاف نہیں ہوگا۔ ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتا ہے حق، دونوں میں فرق ہے۔ آپ نے جو کسی کو گالی دی ہے، آپ نے گناہ کا کام کیا۔ آپ نے کسی کو قتل کیا ہے، آپ نے گناہ کا کام کیا۔ آپ نے کسی کو ناحق مارا ہے، ایک تماچا رسید کیا یا گھونسا مارا، یا اس کا آپ نے ناحق مال چھین لیا، تو یہ مال چھیننا، مارنا، یہ سب گناہ ہے۔ لیکن گناہ کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ بندوں کے ساتھ جڑا ہوا ایک حق ہے۔ ظلم بندے کا حق ہے، مال بندے کا حق ہے۔ آپ نے جو مال چھین لیا ہے، یہ گناہ لکھا ہوا تھا، حج کرنے کی وجہ سے یہ گناہ تو معاف ہوگا، لیکن مال کا حق معاف نہیں ہوگا۔ وہ مال کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو واپس دینا ہوگا۔ یہ نہیں کہ میں حاجی ہو گیا، مجھے سارے گناہ معاف ہو گئے تو پورا قرضہ بھی معاف ہو گیا، ایسا نہیں۔ آپ کا جو قرض ہے وہ قرض آپ کے ذمے موت تک باقی رہے گا، موت تک۔ اگر آپ نے مرنے سے پہلے وہ قرض ادا کر دیا تو کر دیا، اگر ادا نہیں کیا تو آپ کا قرض جو ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، آدمی کی روح جس کے ذمے قرض باقی ہے، جس نے قرض ادا نہیں کیا ہے، اس کی روح معلق کر دی جاتی ہے، نہ جنت میں جاتی ہے نہ کہیں اور جاتی ہے، وہ معلق ہو جاتی ہے۔ جب تک قرض ادا نہیں ہوگا اس کی روح اللہ پاک کے پاس رحمت کے حق میں نہیں جاتی، جنت میں نہیں جاتی، معلق ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ قرض ہے، قرض بندوں کا حق ہے۔ مان لینے سے یا دبا لینے سے یا انکار کر دینے سے بندہ تو خاموش ہو سکتا ہے، لیکن اللہ خاموش نہیں رہیں گے، حق والے کا حق دلا کر رہیں گے۔ قرض اتنی بڑی خطرناک اور ذلت والی چیز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ کسی کا جنازہ آتا تو آپ پہلے پوچھتے کہ اس کے ذمے قرض ہے، یعنی یہ آدمی کے ذمے کوئی قرض باقی، کسی کو قرض دینا ہے۔ اگر اس کے ذمے قرض نہیں ہے تو آپ نماز جنازہ پڑھاتے۔ اگر اس کے ذمے قرض باقی ہوتا تو اس کے ورثاء سے کہتے کہ تم ان کا قرض ادا کر دو، اور آپ وہاں سے نکل جاتے، دوسرے کوئی نماز پڑھاتے، آپ اس قرض دار کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ یعنی جس کے ذمے قرض باقی ہے، قرض چھوڑ کر مر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھاتے تھے۔ تو قرض اتنی مہلک چیز اور ذلت والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرض لینا پسند نہیں تھا۔ آپ بلا وجہ بلا ضرورت آپ قرض نہیں لیتے تھے۔ آج قرض لینا ایک معمول بن چکا ہے۔ آپ ہر چیز قرض میں لے رہے ہیں، گاڑی قرض میں لے رہے ہیں، موبائل قرض میں لے رہے ہیں، اور ایسی چیزیں، گھر کی جو ہوم اپلائنس چیزیں ہیں، مکسی قرض میں لے رہے ہیں، آپ چولہا قرض میں لے رہے ہیں۔ قرض میں لینے کا رواج زیادہ ہو گیا ہے، یعنی قرض لینا ذلت کی چیز نہیں سمجھی جا رہی ہے۔ لون مل رہا ہے، فوراً اپلائی کرو، فوراً لائن میں کھڑو، فوراً بینک کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، فوراً جاؤ قرض لو۔ کہیں سے قرض مل رہا ہے، آدمی اس طاق میں رہتا ہے کہ کہیں سے قرض مل جائے۔ میرے بھائیوں، قرض ایسی فیشن والی چیز یا قرض عزت والی چیز نہیں ہے۔ قرض باقی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، حاجی کو بھی معاف نہیں کریں۔ ایک حاجی صاحب کے بارے میں ہم نے سنا، کئی بار میں نے بتایا بھی تھا
کہ وہ روزانہ اپنا راشن جو ہے ایک بنیے کی دکان سے لیتے تھے، یعنی جو گراسری کی دکان ہے وہاں سے وہ خرچ لیتے تھے. خرچ چڑھتا گیا، خرچ دینے کا نام نہیں. وہ دکاندار پریشان ہوا کیا کیا جائے، کوئی شکل نہیں بنتی تھی. اس آدمی سے قرض واپس مانگنا بھی اتنا آسان نہیں تھا. لیکن اتفاق ہوا کہ ایک بار اس صاحب کو اللہ نے حج کی توفیق دی، حج کے لیے گئے، حج ادا کیا، پھر واپس آئے. واپس آنے کے بعد سیدھے وہ بنیے کی دکان، گروسری کی دکان کے پاس آئے اور اس سے کہا بھائی میرے وہ حساب کتاب کی کتاب نکالو، جو آپ جو حساب لکھ رکھا ہے نا آپ. تو دکاندار خوش ہو گیا، اللہ نے حاجی صاحب کو توفیق دی ہے کہ حج واپس اپنا قرض واپس کرنے آئے ہیں. تو فوراً خوشی خوشی وہ بھاگ کے گیا اور کتاب لا کے سامنے رکھا، حاجی صاحب یہ آپ کا قرض ہے، دے دے. تو اس حاجی صاحب نے کہا نہیں میں اس لیے نہیں آیا، میں حج کر کے آیا ہوں، اس لیے اب اس کتاب میں جہاں میرا نام تم نے لکھا ہے نا اس نام سے پہلے حاجی لگا، میں حج کر کے آیا ہوں. ہاں میرے نام سے پہلے اب کیا لگانا ہے، حاجی لگانا ہے. اب لکھو الحاج. ہاں الحاج. آج لوگ حج بھی اسی لیے کرتے ہیں. اللہ بہت سارے مخلص بھی ہیں، اللہ کے لیے محبت میں حج کرتے ہیں. بعض کچھ نامعقول یعنی پاگل قسم کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو اس لیے حج کرتے ہیں کہ فلاں صاحب کے ساتھ مولانا لگا ہوا ہے، فلاں صاحب کے ساتھ حافظ صاحب لگا ہوا ہے، فلاں صاحب کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے، فلاں کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوا ہے، فلاں کے ساتھ فلاں لگا ہوا ہے، میرے نام کے ساتھ کچھ نہیں ہے، چلو حج کر کے آتے ہیں اور حاجی لگا لیتے ہیں. تو الحاج لگا لیتے ہیں. ایک حج کیا پھر لگا لیا الحاج. الحاج عبد الرحیم صاحب، الحاج عبد الرزاق صاحب، الحاج فلاں صاحب. تو وہ صاحب آئے، کہا قرض نہیں، میرے اس حساب کتاب کی نوٹ بک میں میرے نام سے پہلے کیا لگاؤ، الحاج لگاؤ. میں یہ بتانے کے لیے آیا تھا. یعنی ابھی بھی کیا نہیں، ارادہ نہیں ہے، حج قرض واپس کرنے کا ارادہ نہیں ہے. ہاں یہ حج کر کے آ جانے سے لوگوں کے دبائے ہوئے حق، جیسے کسی نے بہت بڑی اچھی بات کہی، کہا کہ یہ طواف کے چکر لگا لینے سے لوگوں کے جو چکر لگائے تھے نا وہ معاف نہیں ہوتے. ہاں لوگوں کے چکر کا حساب اللہ کے یہاں دینا ہوگا. لوگ بیچارے آپ کا گھر آ کے چکر لگا کے گئے، مانگ کے گئے، آپ کو دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے. تو یہ طواف کے چکر لگا لینے سے یہ چکر معاف نہیں ہوتے. بے شک طواف کرنے سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. طواف اتنی بڑی عبادت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی جب طواف کرتا ہے ہر قدم پر، طواف کے ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی بڑھتی ہے، ایک نیکی لکھی جاتی. طواف اتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو گناہ ہے، دوسروں کا جو حق ہے، بندوں کا جو دبایا ہوا مال ہے، وہ معاف نہیں ہوگا. اس لیے پہلی یہ کوشش ہونی چاہیے تمام حجاج کرام کی کہ میرے ذمے جو لوگوں کا قرض باقی ہے، جو حق باقی ہے، اس کو ادا کرنے کی فکر فرمائیں. پہلے اگر اس وقت ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم ادا کرنے کا ارادہ رکھیں کہ انشاءاللہ حج سے واپس آنے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے میں وہ لوگوں کا حق واپس کروں گا. زمین دبائی تھی، پیسے دبائے تھے یا پیسے لے لیے تھے، نہیں دے سکے، دینے کی جی فی الحال گنجائش نہیں ہے، تو ارادہ تو کرو کہ حج سے واپس آنے کے بعد میں وہ پیسے، وہ جو قرض لیا ہوا ہے وہ معاف نہیں ہے، اس کو ادا کریں گے. معاف نہیں کریں بلکہ ادا کریں گے. بعض لوگ کیا ہے زبردستی معاف کرواتے ہیں، ارے اتنے سال کی دوستی ہے، اتنے سال کا دھندا ہے، معاف کر دو. نہیں، سب سے زیادہ مظلوم اس سلسلے میں ہر آدمی کی بیوی ہوتی ہے. لوگ مہر لکھا دیتے ہیں ہزاروں کا، کیوں؟ دینے کا ارادہ تو نہیں ہے، صرف لکھانے کا ہے. لکھا دیا 1 لاکھ روپے مہر، 2 لاکھ روپے مہر، کیوں؟ دینا تو نہیں ہے، صرف لکھایا. جب آدمی کسی وجہ سے بیوی کو طلاق دیتا ہے یا موت آ گئی، مر جاتا ہے، تب گھر والے اس عورت پر زبردستی کیا کرتے ہیں؟ مہر معافی کراتے ہیں. ہاں شوہر کا مہر معاف کر دو، معاف کر دو شوہر کا مہر. یہ حق ہے، زبردستی معاف کرا لینے سے معاف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے یہاں سے حق دلائیں گے، فیصلہ کریں گے کہ صرف تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے لکھایا تھا، اب لکھایا تھا تو دو، دینا پڑے گا. پیسے ہیں
یہاں دے دو، اگر یہاں پیسے نہیں ہیں پھر بھی نہیں دے رہے ہیں تو قیامت کے دن نیکیوں سے دو، کہ قیامت کے دن نیکیاں چلیں گی، پیسے نہیں چلیں گے۔ وہاں کی کرنسی تو نیکیاں ہیں، وہاں کی کرنسی یہ نوٹ نہیں ہے۔ ہاں، آدمی کے مر جانے سے یہ سارے نوٹ کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں ایک ہی نوٹ چلے گی نیکیوں کی، نیکیوں کی۔ یہ گاندھی والا نوٹ وہاں نہیں چلے گا، یہ سعودی بادشاہ والا نوٹ وہاں نہیں چلے گا۔ وہاں کیا چلے گا؟ امریکن کرنسی، بٹ کوائن، کوئی نہیں چلے گا۔ وہاں ایک ہی کوائن ہے، نیکی کی۔ نیکی آپ کو دینی ہوگی۔ اس لیے دنیا میں اللہ نے زندگی دی ہے، پہلی بات تو اس بات کی کوشش کرو قرض ہی نہ لو، قرض سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر لے لیا مجبوری ہے، کوئی راستہ نہیں تھا، تو فوراً ادائیگی کی فکر کرو، فوراً ادائیگی کی۔ قرض ذرہ برابر۔ حضرت صحابہ کی شان یہ تھی، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھائے، اچانک جلدی سے آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کیا بات پیش آ گئی، کیا واقعہ پیش آ گیا، اب جلدی سے گھر کیوں چلے گئے؟ تو پھر آپ واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کوئی راحت تو ہے، آرام تو، خیریت تو ہے، کیا بات ہے آپ اتنی جلدی جا کر پھر آ گئے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر میں صدقے کا کھجور کا ایک ٹکڑا رہ گیا تھا جو صدقہ کرنا بھول گیا تھا، اس لیے میں نے سلام پھیرتے ہی سیدھے گھر گیا اور وہ صدقہ کر کے آیا۔ وہ جو ذمہ داری ہے ادائیگی کی، آدھے ٹکڑے کی بھی باقی ہے تو آدمی چین سے نہیں بیٹھتا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے ٹکڑے کھجور کا بھی اگر قرض باقی ہے تو آدمی چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ یہ نہیں کہ کھا لیا پی لیا، پوچھنے آئے تو آستین چڑھا لیا، یار یہ بھاگ جاتی، کہاں چلی جاتی، یہاں چلتی، یہ سب بولنے کی بات نہیں ہے۔ دینا ہے آپ کے ذمے ہے، ادائیگی آپ کے ذمے ہے، جتنی جلدی ہو سکے آپ کو دینا چاہیے، ورنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ میں جس کے ذمے قرض باقی ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ تو اس عمل سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آدمی پسند نہیں ہے جو قرض لیا اور دیتا نہیں ہے، دینے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے یا تو اپنے آپ کو قرض سے بچاؤ، یا قرض لے ہی لیا تو جائز قرض لو، ناجائز لون والے جو سود والے قرض ہیں ان کے قریب بھی مت پھٹکو۔ جو آدمی سودی قرضوں میں پھنستا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس دندل میں پھنستا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پانی جب تیزی سے نکلتا ہے، لہر مارتے ہوئے لہرتا ہے، ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پانی گول پھرنے لگتا ہے، ایک پانی تیز سے بہنے لگتا ہے، آدمی بہتے بہتے ہو سکتا ہے کسی کنارے پہ آ جائے، لیکن پانی اس سطح پر آ جائے جہاں پانی بہتا نہیں ہے، پانی گول پھرنے لگتا ہے۔ اس پانی کی لپیٹ میں جب آدمی آتا ہے تو اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سودی قرض وہی پانی کی لپیٹ ہے۔ سودی قرض میں آدمی گھس جاتا ہے تو پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سودی قرضوں سے، ناجائز قرضوں سے دور رکھو، باز رکھو، ہرگز اس کے قریب بھی مت پٹکو۔ اللہ آئندہ پیسے دیں گے تو لیں گے، نہیں ہے تو چھوڑ دیں گے، لیکن سودی قرض کے قریب ہرگز نہیں جائیں گے۔ لیکن آج کا ماحول کیا ہے؟ آج کا دور سودی قرض لینا بہت آسان ہو گیا ہے، بہت آسان۔ آپ نہ بھی چاہیں تو آپ کو میسیج آتے ہیں، پیغام آتا ہے، آفر آتا ہے، بھئی اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے، آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے سودی قرضوں سے لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں غور و فکر کریں، جلدی کریں، سودی قرضوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، ورنہ آدمی اس طرح پھنستا ہے، نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، حج کی برکت اتنی بڑی ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ۔ ان الحج یہدم ما کان قبلہ، بے شک حج گرا دیتا ہے، ڈھا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے وہ سارے گناہ جو حج سے پہلے کیے تھے، حج سے پہلے کیے ہوئے گناہ اللہ پاک معاف کر دیتے۔ تو پھر اس کی برکت کیا ہوتی ہے؟
حاجی کا دل نرم ہوتا ہے، حاجی کا ارادہ بدلتا ہے، آدمی کی نیت بدلتی ہے، حاجی کی زندگی بدل جاتی ہے۔ پہلے داڑھی نہیں رکھتے تھے، حج کر کے آئے ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی۔ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، حج کر کے آئے ماشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، نماز کی توفیق ہو گئی۔ تو یہ حج کی عبادت ہے۔ حج اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا رکن، جس میں عبادتوں کی کئی چیزیں شامل ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، حج میں نماز بھی ہے، حج میں ہر چیز، نماز کی پوری شکلیں حج کے اندر ہیں۔ ادھر نماز میں ذکر بھی ہے، اور نماز حج میں ایک سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے اللہ کا حکم۔ حج کے کسی بھی رکن میں جب بندہ عمل کرتا ہے، عقل نہیں مانتی کہ اس میں کیا رکھا ہے، عقل نہیں مانتی۔ بھائی ایک تو اللہ نے حکم دیا کہ پتھروں کی پوجا مت کرو، مورتیوں کی پوجا مت کرو، اب وہاں یہاں حکم دے رہا ہے کہ حجر اسود کو بوسا دو، حجر اسود کو استلام کرو، کعبۃ اللہ سے چمٹ جاؤ، کعبۃ اللہ سے لپٹ جاؤ، اللہ سے معانقہ کرنا چاہتے ہو، اللہ سے ملنا چاہتے ہو، اللہ کو لپٹنا چاہتے ہو، تو یہ جو حجر اسود اور دروازے کے بیچ کا جو حصہ ہے جسے ملتزم کہتے ہیں، اس سے چمٹ جاؤ، یہ اللہ سے چمٹنا ہوگا۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ وہ تو پتھر ہے، وہ تو ایک دیوار ہے۔ یہاں حکم دیا کہ مورتیوں کی پوجا مت کرو، پتھر کی پوجا مت کرو، اور یہاں وہی حکم ہو رہا ہے کہ اس پتھر کو بوسا دو، تو کیا ہے؟ عقل سمجھ میں نہیں آتی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے پتھروں میں کچھ نہیں رکھا، کسی وقت میں کچھ نہیں رکھا، کسی جگہ میں کچھ نہیں رکھا، کسی وقت میں کچھ نہیں رکھا، کچھ رکھا ہے تو اپنے حکم میں رکھا ہے۔ حکم دیا بوسا دو تو بوسا دو، حکم دیا چمٹ جاؤ تو چمٹ جاؤ، حکم دیا رہو تو رہو، حکم دیا نکل جاؤ، 1,00,000 نماز کا ثواب بھی ہے پھر بھی چھوڑ کے نکلو۔ حکم دیا مینا میں جا کے ٹھہرو، مینا کیا ہے؟ میدان ہے۔ حکم دیا عرفہ میں جا کے ٹھہرو، میدان عرفات میں، وہاں کیا ہے؟ وہاں تو میدان ہے، نہ پارک ہے نہ باغ ہے، کچھ بھی نہیں، صرف میدان ہی میدان، وہاں بازار بھی نہیں ہے، صرف میدان، کھلا میدان، جا کے پڑے رہو۔ وہاں کیا رکھا ہے؟ بھئی کعبۃ اللہ میں رہیں گے، طواف کریں گے، نماز پڑھیں گے، ایک ایک نماز کا ثواب، 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ عرفہ میں کیا رکھا ہے؟ فرمایا نہیں، اب تمہیں مکے میں رہنا حرام ہے، اب حاجی کے لیے کہاں رہنا واجب ہے؟ عرفہ میں رہنا۔ 9 ذی الحجہ میں عرفہ میں رہو، 8 ذی الحجہ میں مینا میں رہو، اس سے پہلے فلاں فلاں، یہ سارے ارکان ہیں۔ حج کے جو 5 دن ہیں اور 5 دن کے جو ارکان ہیں، اس سب کا پورا مجموعہ، پورا مرکب ہے ایک حج۔ صرف طواف کا نام حج نہیں ہے، صرف مکے میں رہنے کا نام حج نہیں ہے، صرف وہاں رہنا حج نہیں ہے، یہ پورا ملا کر مجموعہ ایک حج ہے۔ پورے 5 دن کے ارکان مکمل طور سے بندہ ادا کرے تو اس کا حج ادا ہوگا۔ اگر کسی نے طواف نہیں کیا، یا مینا میں قیام نہیں کیا، یا میدان میں عرفات میں کچھ دیر کے لیے بھی نہیں رکا، اس کا حج نہیں ہوگا۔ یہ پورے ارکان کا مجموعہ حج ہے، اور یہ ایک ایک رکن کے اندر دیکھو، اس میں کیا ہے؟ صرف اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی اخروی فائدہ ہے۔ فائدہ ہے تو صرف یہ ہے کہ میں کس لیے رک رہا ہوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ میں پتھر کو بوسا کیوں دے رہا ہوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے حجر اسود کو خطاب کیا، اسے پکارا، کہا اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو ایک پتھر ہے، لیکن میں نے میرے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تجھے بوسا دیتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ تجھے بوسا دے رہے تھے، اس لیے میں تجھے بوسا دے رہا ہوں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہیں دیکھتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسا نہیں دیتا۔ یہ تو پتھر ہے، تیرے اندر نہ نفع دینے کی طاقت ہے نہ نقصان دینے کی طاقت ہے، بس میں اس لیے بوسا دے رہا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے بوسا دیا ہے۔ تو یہ میدان میں رکنا، عرفات میں رکنا، شیطان کو کنکری مارنا، یہ سب کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے ہے۔ ہماری سمجھ میں تو کچھ آتا نہیں، لیکن ہم کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہوا ہے، نبی پر ایمان لائے ہیں، اس لیے ہم کر رہے ہیں، ورنہ
یہ اسلام، یہ ایمان سب کو ہٹا کے رکھو، صرف عقل کی بات کرو، تو عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ بھئی ایک پتھر کو پتھر مارنے سے کیا فائدہ ہے۔ ایک پتھر ہے جو جمرات میں آپ جا کر دیکھیں، آپ کو شیطان نظر آتا ہے؟ بھئی جتنے حاجی جا کے حج میں پتھر مار کے آئے، کنکری مار کر آئے، ان سے پوچھو کیا شیطان دکھائی دیا ان کو؟ نہیں دکھائی دیا، وہ دیوار کو مار کے آئے ہیں۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے حکم دیا ہے مارو، تو کنکری مار دی۔ آپ جو بھی کر رہے ہیں کس کے حکم سے کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ تو عبادت میں اس بات کا زیادہ لحاظ کیا گیا کہ یہاں کس کی بات مانو؟ صرف اور صرف اللہ کی بات کو مانو۔ نہ اس میں کعبے میں کچھ رکھا ہے، نہ حجر اسود میں کچھ رکھا ہے، نہ میدان عرفات میں کچھ رکھا ہے، نہ یہاں کچھ رکھا ہے، کچھ نہیں ہے۔ کسی میں کوئی بات ہے تو ایک ہی بات ہے کہ اپنے خالق اور مالک کی بات کو مانو، حکم کو مانو۔ حج کے پورے ارکان میں یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے، سر جھکا دو، یہاں سوال مت کرو ایسا کیوں ویسا کیوں، اس میں کیا فائدہ، اس میں کیا نقصان، یہاں سوال نہیں کرنا ہے، یہاں کیا کرنا ہے؟ سر جھکانا ہے۔ اللہ کا حکم ہے جھکاؤ تو جھکا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بانی ہیں، حاجی۔ حج کے بانی کون ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بھئی کعبہ کی تعمیر کرو، آپ نے کعبہ کی تعمیر کی 5000 سال پہلے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اب لوگوں میں حج کا اعلان کرو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا۔ اس وقت جتنے تھے سب نے سنا، روحوں نے سنا، ہم سب نے سنا، اور جس نے بھی اس وقت لبیک کہا اور جتنی بار لبیک کہا، حدیث پاک میں آتا ہے، وہ اتنی بار حج کرے گا۔ اس نے لبیک کہا ہے، تو یہ لبیک کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جو ندا لگائی گئی، اللہ کی طرف سے جو اعلان کیا گیا کہ کعبہ تیار ہے، آؤ حج کے لیے، ہم نے لبیک کہا۔ یا اللہ لبیک، لبیک کا معنی وہی ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، تو نے پکارا میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، یہ کیا ہے؟ اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ آدمی جب حج کے ارادے سے احرام باندھتا ہے تو پہلا کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ یہ کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے یا اللہ تو نے پکارا، تو نے بلایا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ یہ لبیک کا معنی ہی وہی ہے کہ اللہ نے پکارا ہے، دعوت دی ہے، ندا لگائی ہے، آواز لگائی ہے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو فرمایا دیکھو کہاں کہاں سے لوگ آئیں گے، پیدل آئیں گے، اونٹ پہ سوار آئیں گے، سواریوں میں آئیں گے، ہر طریقے سے لوگ دنیا کے کونے کونے سے آئیں گے۔ یاتین من کل فج عمیق، دور دور کناروں سے لوگ آئیں گے۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا ابراہیم آواز لگاؤ، تو آواز لگائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی شان معلوم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی شان کیا تھی؟ اللہ نے حکم دیا اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم سے ان کے رب نے کہا ابراہیم اسلم، جھک جاؤ، اطاعت کرو، میرے حکم کو مانو، تو اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ اسلام کا معنی ہی ہے گردن جھکا دینا، گردن یعنی سر ٹیک دینا، یعنی آدمی سرنڈر ہو جائے کہ میرا کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے تیرا ہے۔ یہ ہے بندہ اپنے خالق و مالک کے آگے سرنڈر ہو جائے، اللہ کے حکم کو مانے۔ تو حج کے ایک ایک رکن کے اندر، حج کے ایک ایک عمل کے اندر، حج کے ایک ایک عبادت کے اندر اسی بات کا لحاظ کیا گیا ہے کہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ اللہ کا حکم ہے، ماننا ہے، عمل کرنا ہے، یہ حج ہے۔ تو حج کی پوری خاص عبادت جو خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ بندہ حج میں کیا کرتا ہے؟ اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اللہ کے حکم پر چلتا ہے، اور اس میں اسے مزہ آتا ہے۔ طواف کرنے میں مزہ آ رہا ہے، سعی کرنے میں مزہ آ رہا ہے۔ ارے میدان عرفات میں کھلا میدان، کوئی سایہ نہیں، کوئی درخت نہیں، کب سے ظہر سے لے کر مغرب یعنی عشاء کے قریب تک بندہ پڑا ہوا ہے۔ ہاں نہیں، یہیں پڑے رہو، کچھ نہیں کرنا ہے، کھڑے ہو کے دعا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے ظہر اثر ملا کے پڑھ لیا، میدان عرفات کے لیے نکل گئے، اب گئے وہاں پہ یا آپ وہیں پہ جا کے پڑھے، آپ نے ظہر اثر یعنی ظہر کے وقت میں اثر کی نماز ملا کے پڑھ لی، پھر اس کے بعد حکم کیا ہے؟ مغرب کی نماز کو عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھو۔ پھر اتنا لمبا عرصہ آپ کو میدان عرفات میں گزارنا ہے، وہاں کیا کرنا ہے؟ بس کھڑے ہو کے دعا کرنا ہے، کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے دعا کرنا ہے۔ اس دن اگر آپ وہاں نہیں گئے آپ کا حج نہیں ہوگا،
کیوں؟ حج کا مین اہم عین رکن ہے وقوف عرفہ. کوئی میدان عرفات نہیں گیا، وقوف عرفہ نہیں کیا، اس کا حج نہیں ہوگا. لیکن عرفات میں کیا رکھا ہے؟ اب جا کے دیکھو، دوسرے دنوں میں جا کے دیکھو، وہ کھلا ہوا میدان ہے. مینا میں تو خیمے بنے ہوئے ہوتے ہیں، میدان عرفات میں خیمہ بھی نہیں ہے، ٹینٹ بھی نہیں ہے، کھلا میدان، پڑے رہو. کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا یہ حج کا پیغام ہے. حج کے بہت سارے پیغام ہیں. ایک پیغام ہے کہ اس میں اللہ کا حکم ہے، اپنا سر جھکاؤ. دوسرا پیغام کیا ہے کہ امت کی سب سے بڑی طاقت ہے اجتماعیت، جمعیت. پورے مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں. پورے مسلمان 5 وقت کی نماز میں مسلمان جمع ہوتے ہیں اپنے محلے کی مسجد میں. ہفتے میں 1 دن جمع ہوتے ہیں اپنے علاقے کی شہر کی جامع مسجد میں. اور سال میں 1 بار جمع ہوتے ہیں میدان عیدگاہ میں. عید کی نماز سال میں 2 بار جمع ہوتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جو حاجی حج کے لیے آتا ہے تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ پورے محلے کے جمع ہوتے ہیں. پھر سال میں 1 بار شہر کے جمع ہوتے ہیں، اور وہاں پوری دنیا کے لوگ جمع ہوتے ہیں. پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں سب کو ایک جگہ لا کے کھڑا کر دیا میدان عرفات میں. اب یہاں جمع ہو گئے. یہاں کیا ہے؟ دنیا کے چپے چپے کے کونے کونے کے لوگ جمع ہوئے ہیں. اب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں. اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ مسلمان ایک ہو جائیں. مسلمان کی اجتماعیت اللہ کو یہ اتنی پسند ہے کہ لا کے حج میں میدان عرفات میں جمع کر دیا. تو اس طرح حج کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت سارے اس کی الگ ہی شان ہے، الگ نرالی شان ہے. اگر حاجی اس جذبے کے ساتھ جائے تو اسے حج کا مزہ آئے گا. حج کرنے میں جو مزہ ہے، جو لطف ہے، اس جذبے کے ساتھ جانے میں ہے کہ بھئی اللہ کا حکم مانو. یہ جو چھوٹی چھوٹی نیتیں ہیں کہ لوگ مجھے حاجی بلائیں گے، یا سب حج کر رہے ہیں میں بھی حج کروں، یا انہیں حج کر لیا میں نہیں کرنا کیا میں بھی کروں، یہ ساری باتیں شیطان کے دھوکے ہیں، وسوسے ہیں. آپ حج کر رہے ہیں اللہ کا حکم پورا کرنے. اللہ میرے اوپر فرض کیا ہے میں اللہ کا حکم پورا کروں، اس کے لیے حج. تو ان جذبات کے ساتھ عاشقانہ، والیحانہ یا دیوانہ وار لباس بھی اسی لیے احرام رکھا ہے. یہ احرام، یہ جو 2 چادریں ہیں نا، یہ 2 چادریں یہ کس لیے ہیں؟ تاکہ بندے کو یاد رہے کہ یہی لباس ہے جو میرے مرنے کے بعد مجھے دیا جائے گا. مجھے مرنے کے بعد کوٹ شوٹ نہیں دیے جائیں گے. یہی 2 چادریں ہیں جو مجھے مرنے کے بعد کفن میں دیا جائے گا. آدمی کو موت یاد دلائی جا رہی ہے، آدمی کو سادگی میں لایا جا رہا ہے، آدمی کو فیشن سے، دکھاوے سے، فخر سے، تکبر سے بچایا جا رہا ہے. کس میں؟ احرام کے لباس. حالانکہ احرام اس لباس کا نام نہیں ہے. لباس تو 2 چادریں ہیں. احرام کسے کہتے ہیں؟ احرام کہتے ہیں جیسے آدمی عمرے کی نیت کر لیا یا حج کی نیت کر لیا تو اس وقت سے لے کر حج سے عمرے سے فارغ ہونے تک کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لینے کا نام احرام ہے. 2 چادروں کا نام احرام نہیں ہے. وہ 2 چادریں تو لباس ہیں، لیکن احرام کسے کہتے ہیں؟ اس حالت کا نام. یعنی آپ نے عمرے کا ارادہ کر لیا تو اب آپ کے اوپر عمرے سے فارغ ہونے تک کچھ چیزیں حرام ہیں. بال کاٹنا، خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، اس طرح کے یہ جو باتیں ہیں، اپنی جنسی ضرورت پوری کرنا، یہ سب کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. پہلے جائز تھے، حلال تھا، لیکن احرام کی نیت آپ نے باندھ لی تو اب یہ چیزیں جائز بھی کیا ہو گئیں؟ ناجائز بھی ہو گئیں. اس کا نام احرام ہے. کپڑوں کا نام احرام نہیں ہے. کپڑے تو کپڑے ہیں، آپ چاہے بدل سکتے ہیں، آپ اسے دوسرے یعنی اس کو نکال کے دوسرا بدل سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے ایک احرام باندھ لیا تو پورے حج میں وہی احرام پڑے رہو. نہیں ہے. بدلنا چاہے تو بدل سکتے ہیں، غسل کرنا چاہے غسل کر سکتے ہیں، بنا صابن کے، بنا خوشبو کے آپ کر سکتے ہیں. وہ جو بھی احکامات ہیں آپ اپنے علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھ کر جو ہے سیکھ کر عمل کریں. تو یہ حج عبادت ہے. تو میری حاجیوں سے یہ گزارش ہے کہ حج سے جانے سے پہلے اپنی نیت درست کریں اور اپنے نیک جذبات جو بھی حالات ہیں اس کو سدھاریں. اسی طرح آپ کے ذمے کوئی چیز باقی ہے تو پوری کوشش کریں اس کو ادا کرنے کی حج کو جانے سے پہلے. معافی تلافی کی، یعنی حق باقی رکھتے ہوئے معافی تلافی کر لینے سے معاف نہیں ہوتا، حق کی ادائیگی سے معاف ہوتا ہے. اس لیے حق کی ادائیگی کی فکر کریں یا کم از کم نیت رکھیں کہ آنے کے بعد ادا کریں. اسی طریقے سے حج جیسی عبادت کو سیکھ کر کریں، دیکھا دیکھی ہرگز نہ کریں، سیکھ کر جائیں. یہ نہیں کہ کسی کے بھروسے پہ چلے گئے، انہیں اتنے سال جا کا میں اس کے ساتھ جا کا دوں، بھائی یہ سب نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت سارے احکامات ہیں. کیا کیا احکامات ہیں وہ سیکھ کر معلوم کر کے حج کو نکلیں
تو انشاءاللہ حج آسان ہوگا، بغیر سیکھے جائیں گے، اتنی سہولیات ہونے کے باوجود بھی حج کرنا مشکل ہوگا۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو زندگی میں بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حجاج اکرام جا رہے ہیں اللہ پاک ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کے طرح کی پریشانی اور رکاوٹوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔